خرگوش کی مہمان نوازی۔ پیارے بچوں، کئی برس قبل ایک بہت بڑے اور گھنے جنگل میں تمام جانور ہنسی خوشی رہتے تھے۔ وہ بڑی خوبصورت جگہ تھی۔ اسی جنگل میں ایک گھنے درخت کے سائے میں ایک خرگوش بھی رہتا تھا۔ وہ بڑا پیارا اور رحم دل تھا۔ تمام جانور خرگوش کی عزت کرتے تھے۔ اس خرگوش کے 3 سچے اور گہرے دوست بھی تھے۔ ایک تھا بندر، دوسرا گیدڑ اور تیسرا کتا تھا۔ یہ تینوں ساتھی خرگوش کو اپنا استاد مانتے تھے۔ ایک شام کی بات ہے، خرگوش اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ تینوں دوستوں نے پوچھا کہ کون سی بات تمہیں یاد آئی؟ خرگوش نے کہا، دیکھو بھائی، کل پورا چاند ہے۔ آؤ ہم یہ سوچیں کہ آپس میں پیار محبت بڑھانے کے لیے کیا کرنا چاہیے تاکہ یہ جنگل جنت بن جائے۔ تینوں دوستوں نے خرگوش کی تجویز کو پسند کیا اور بندر کو بھی ایک بات یاد آ گئی۔ اس نے خرگوش سے کہا، یہ نہ ہو کہ ہم سوچتے رہ جائیں اور کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کی خاطر ہی نہ کر پائیں۔ خرگوش بولا، مہمان کی خاطر کرنا ہمارا سب کا فرض ہے۔ خرگوش کی بات سن کر اس کے تینوں دوست وہاں سے چل دیے اور اکیلا خرگوش دل ہی دل میں یہ سوچنے لگا کہ میرے دوست تو مہمانوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، ایک میں ہی اس معاملے میں بڑا بدقسمت ہوں کہ گھاس اور تنکے کھا کر اپنی زندگی بسر کرتا ہوں۔ بھلا اس حالت میں مہمان کو کیسے خوش کروں گا؟ یہ سوچتے سوچتے خرگوش اداس ہو گیا، مگر تھوڑی دیر بعد خوشی سے اچھل پڑا اور جی میں کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دوسری رات جب آسمان پر پورا چاند چمک رہا تھا تو خرگوش کو کسی مسافر کی آواز سنائی دی، اے جنگل کے جانوروں، میں 2 دن سے بھوکا ہوں، کہاں جاؤں، کیا کھاؤں، کہاں رات گزاروں؟ خرگوش نے یہ آواز سنی تو بڑھ کر مسافر کا استقبال کیا اور پھر اس سے پوچھا کہ تم کوئی گداگر تو نہیں ہو؟ خرگوش کا یہ پوچھنا ضروری تھا کیونکہ جنگل میں یہ دستور تھا کہ کوئی بھی جانور کسی گداگر کو بھیک نہیں دیتا اور نہ ہی کسی گداگر کو اپنے گھر میں مہمان رکھتا۔ خود جانوروں میں سے بھی کوئی گداگر نہ تھا، سب کے سب اپنی محنت سے روزی کماتے تھے اور کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاتے تھے۔ انہی جانوروں نے یہ اصول بنایا تھا کہ جانور مسافر ہو تو اس کی خدمت ضرور کرو، لیکن کسی گداگر کو اپنے پاس نہ پھٹکنے دو۔ جب خرگوش نے اس مسافر سے پوچھا کہ وہ کہیں گداگر تو نہیں تو اس نے جواب دیا، نہیں بھائی، میں گداگر نہیں ہوں، میں تو لوگوں کا علاج کرنے والا ہوں۔ اس جنگل میں جڑی بوٹیوں کی تلاش میں آیا تھا، راستہ بھول گیا اور اپنے ساتھیوں سے بچھڑ کر ادھر آ نکلا۔ خرگوش نے سن کر اسے تسلی دی اور کہا، تم میرے ساتھ یہاں خوشی سے رہ سکتے ہو، میرے ساتھی تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ کتا خوشی سے اچھلا اور ایک طرف کو دوڑ لگا دی اور چند منٹ میں واپس آیا تو اپنے ساتھ مچھلیاں لایا۔ گیدڑ یہ دے کر بھاگا تو کچھ دیر بعد وہ دودھ کا پیالہ مسافر کے لیے لے آیا۔ بندر جو دیر سے غائب تھا کچھ دیر بعد واپس آیا تو بہت سارے پھل لے آیا۔ خرگوش کے تینوں دوست اپنے مہمان کے سامنے چیزیں رکھ کر چلے گئے۔ قریب ہی آگ جل رہی تھی۔ مسافر نے مچھلیاں بھونی، دودھ گرم کیا، پھل کھائے، مچھلیاں کھائیں اور دودھ پیا، لیکن اس کی بھوک نہ مٹی۔ اس نے بے اختیار کہا، ہائے، ابھی تو آدھا بھی نہیں بھرا پیٹ، کھانے کی چیزیں ختم ہو گئیں، مجھے تو کچھ اور کھانے کو چاہیے۔ مہمان کی یہ بات سنی تو خرگوش بولا، میں جنگل کا ایک معمولی سا جانور ہوں، گھاس و تنکے کھا کر زندگی بسر کرتا ہوں، میں آپ کے لیے عمدہ اور لذیذ چیز کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ ہاں، سنو میری بات، میری جان تمہارے لیے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر خرگوش جلتی ہوئی آگ میں کود گیا۔ وہ مسافر دراصل چاند تھا اور خرگوش کے آثار کا امتحان لینا چاہتا تھا۔ اس نے خرگوش کو آگ میں گرتے ہی اٹھا لیا اور اسے آسمان کی طرف لے کر چلا گیا۔ آسمان پر پہنچ کر اس نے چاند سے کہا، یہ معمولی سا جانور بہت اچھا اور نیک ہے، اس کے دل میں محبت ہے، اس کے سینے میں نیکی کا نور ہے، آج سے اس کا عکس چاند میں نظر آیا کرے گا اور اس کا نام ہمیشہ روشن رہے گا۔